بحریہ ماڈل اسکول PND ماری پور. معلم القرآن Unit 3. I am your Arabic teacher Miss Usma. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی جو ذکر حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر یہ بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن سیکھنا آسان ہے اور کس کے لیے جو اسے سیکھنا چاہے. تو پیارے طلباء و طالبات، اس فرمان کے مطابق اپنے دل کو اس بات پر مطمئن کر لینا چاہیے کہ قرآن سیکھنا آسان ہے اگر ہم اس کو سیکھنا چاہیں. یہی وجہ ہے کہ جو طلباء و طالبات اس کو سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کے لیے اسے سیکھنا آسان ہے، اور اس کے برعکس جو اسے سیکھنا نہیں چاہتے ان کے لیے مشکل ہے. حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو پیارے طلباء و طالبات، ہمیں سب سے بہترین بننے کے لیے کن دو باتوں کو اپنانا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ ہم قرآن کو سیکھیں، اور نمبر 2 یہ کہ دوسروں کو بھی سکھائیں. قرآن کو جہاں ہم تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم غلطیوں سے پاک تلاوت قرآن کر سکیں، وہیں ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں قرآنی الفاظ، قطعات اور آیات کا ترجمہ آنا ضروری ہے. زیادہ نہیں تو کم از کم مفہوم واضح ہونا چاہیے. اس کے لیے اسم فعل حرف کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے. ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ یونٹ 3 معلم القرآن سبق نمبر 1 عظیم صفحہ نمبر 77 اپنے سامنے رکھیں. جیسا کہ ہم اردو میں صفت اور موصوف کو اچھی طرح پڑھ چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ صفت وہ اسم ہوتا ہے جو کسی کی اچھائیاں برائی بیان کرے، اور موصوف وہ اسم ہوتا ہے جس کی اچھائیاں برائی بیان کی جائے. جیسے یہاں پر چند مثالیں میں نے آپ کے لیے لکھ دی ہیں. اچھا لڑکا، یہاں لڑکے کی صفت کیا ہے کہ وہ اچھا ہے. بڑی کتاب، یہاں کتاب کی صفت کیا ہے کہ وہ بڑی ہے. چھوٹا قلم، یہاں قلم کی صفت کیا ہے کہ وہ چھوٹا ہے. بری بات، یہاں بات کی صفت کیا ہے کہ وہ بری ہے. تو ہمارے لیے سب سے پہلا پوائنٹ تو سمجھنے کا یہ ہے کہ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے. اگر اسی چیز کو ہم عربی میں لے آئیں، اگر عربی میں ہمیں صفت اور موصوف کی بات کرنی ہو تو یہاں پر موصوف پہلے آتا ہے عربی میں اور صفت بعد میں آتی ہے. جیسے یہاں پر بھی چند مثالیں میں نے آپ کے لیے لکھ دی ہیں. ظلم عظیم، یہاں پر ہمارے پاس صفت کیا ہے؟ عظیم، اور موصوف کیا ہے؟ ظلم. یعنی کہ ظلم کی صفت کیا ہے کہ وہ عظیم ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح شیء عظیم، شیء کہتے ہیں چیز کو، چیز کی صفت کیا ہے کہ وہ عظیم ہے. عظیم کا مطلب ہوتا ہے بڑا یا عظیم. ٹھیک ہے، شیء کے ساتھ ہم اس کا ترجمہ کریں گے بڑی. عذاب عظیم، یہاں عذاب کی صفت کیا ہے کہ وہ عظیم ہے. تو اس کا ترجمہ ہم کس طرح کریں گے؟ اگر انہی عربی قطعات کا ترجمہ آپ کو کرنے کو کہا جائے تو پھر آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے کہ صفت کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں کریں گے. عربی قطعہ کسے کہتے ہیں؟ جب دو الفاظ آپس میں ملتے ہیں تو ایک قطعہ بن جاتا ہے. یہ تمام جو ہے عربی قطعات ہیں، ان کا ترجمہ ہم کس طرح کریں گے کہ صفت کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں کریں گے. اچھا، یہاں ترجمہ کرنے سے پہلے ایک اور چیز یہ سمجھ لیتے ہیں. یہ آپ نے الف لام کی مثالیں یونٹ 1 اور یونٹ 2 میں اچھی طرح سمجھی ہیں. جس اسم سے پہلے الف لام ہوتا ہے، جس اسم سے پہلے الف لام ہوتا ہے وہاں ایک یا کوئی کا ترجمہ نہیں ہوتا. جیسے کتاب سے پہلے اگر الف لام لگتا ہے الکتاب، تو اس کا ترجمہ ہم سمپل کتاب کرتے ہیں. لیکن اگر کتابن سے پہلے الف لام نہ ہو تو پھر اس کے ترجمے میں ایک
یا کوئی کا اضافہ ہوگا، یعنی صرف کتاب ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ ایک کتاب یا کوئی کتاب کا ترجمہ ہم کریں گے۔ اسی طرح یہاں پر صفت جو ہمارے پاس عظیم عظیم چلی آ رہی ہے، یہاں پر ہم عظیم کے ساتھ ایک کا اضافہ کریں گے، اور عظیم کا ترجمہ ہے کیا؟ بڑا، ایک بڑا یا عظیم، ٹھیک ہے، یا کوئی بڑا یا عظیم، اس طرح ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ یہ چیز آپ نے یہاں پہ سمجھ لی۔ اب یہ جو عربی قطعات ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ظلم عظیم، سب سے پہلے صفت کا ترجمہ ہوگا، جیسے میں نے آپ کو بتایا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے پہلے صفت آتی ہے اور پھر موصوف آتا ہے۔ عظیم کا ترجمہ یہاں پر ہم کیا کریں گے، کیونکہ یہاں پہ الف لام بھی نہیں ہے تو ایک یا کوئی کا اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے نمبر 1 کا ایک بڑا۔ ظلم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ظلم کا ترجمہ ہوگا ایک بڑا ظلم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیئن عظیم، ایک بڑی، شیئن کہتے ہیں چیز کو، تو چیز کے لیے ہم بڑا نہیں بلکہ بڑی کا لفظ استعمال کریں گے، ایک بڑی چیز۔ اسی طرح عذاب عظیم، یہاں پر عظیم کا ترجمہ ایک بڑا عذاب، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ آپ نے کرنا سیکھ لیا۔ اچھا، اب موصوف اور صفت کے اعراب کو دیکھ لیتے ہیں۔ موصوف اور صفت کے اعرابی مطابقت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، یعنی اگر یہاں پر موصوف کے اینڈ میں دو پیش آ رہے ہیں تو صفت میں بھی دو پیش آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر موصوف کے اینڈ میں دو زبر کی تنوین ہے تو صفت کے اینڈ میں بھی دو زبر کی تنوین ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر موصوف کے اینڈ میں دو زیر کی تنوین ہے تو صفت کے اینڈ میں بھی دو زیر کی تنوین ہے۔ اگر موصوف الف لام سے شروع ہوتا ہے تو صفت بھی الف لام سے شروع ہو، اور اگر موصوف کے اینڈ میں پیش ہے، زبر ہے یا زیر ہے، تو صفت کے اینڈ میں بھی پیش، زبر یا زیر ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں اعرابی مطابقت۔ یہ سیٹنگ ہماری ہونی چاہیے، یعنی موصوف اور صفت کے اعراب ایک جیسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ نے سمجھی۔ اب یہاں پر دو پیش کی تنوین ہے، دو زبر یا دو زیر کی تنوین ہے، اس سے ہمارے ترجمے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جس طرح ہم نے پہلے والے قطعہ کا ترجمہ کیا تھا ایک بڑا ظلم، اسی طرح ہم ان دو قطعات کا ترجمہ بھی کریں گے ایک بڑا ظلم، یعنی کہ ان کے ترجمے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اور جہاں الف لام لگا ہوا ہو جس اسم سے پہلے، اس کا میں نے آپ کو بتایا ایک یا کوئی کا اضافہ نہیں ہوگا بلکہ سمپل اس کا ترجمہ ہوگا بڑا ظلم۔ امید ہے یہاں تک آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ یونٹ 3 سبق نمبر 1 پیج نمبر 77 آپ اپنے سامنے نکال لیں اور پینسل ہاتھ میں رکھیں تاکہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے کام کو کاپی کر سکیں۔ یہاں پر ہمارے پاس اس پیج پر 3 کالمز ہیں اور ان 3 کالمز میں جو ہے ہم انشاءاللہ کام کریں گے۔ نمبر 1 کالم عذاب عظیم لکھا ہوا ہے، یہ آپ کی بک پہ اس کے میننگز لکھے ہوئے ہیں، ایک یا کوئی بڑا عذاب۔ اس کے بعد سیکنڈ کالم میں اجر عظیم لکھا ہوا ہے، عظیم کا ترجمہ پہلے کیا۔ اب آپ کی مرضی، ضروری نہیں کہ آپ ایک بھی لکھیں اور کوئی بھی لکھیں، ان دونوں میں سے ایک لفظ آپ لکھ سکتے ہیں، ایک یا کوئی۔ عظیم ایک، عظیم، اجر بدلہ، اجر کا مطلب بدلہ بھی ہوتا ہے اور اجر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح تھرڈ کالم میں دیکھیں شیئن عظیم، کوئی عظیم چیز۔ پھر آ جائیں فرسٹ کالم میں سیکنڈ لائن بہتان عظیم، کوئی بڑا بہتان، عرش عظیم،
کوئی عظیم چھت، عرش کا مطلب چھت بھی ہوتا ہے اور عرش بھی ہوتا ہے. ظلم عظیم، کوئی بڑا ظلم. نباء عظیم، کوئی عظیم خبر. نباء کا مطلب ہوتا ہے خبر. اجر عظیم، کوئی عظیم اجر یا بدلہ. اسم عظیم، کوئی بڑا گناہ. اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ. ملکن عظیم، کوئی عظیم بادشاہت. فوزن عظیم، کوئی عظیم کامیابی. فوزن کا مطلب کامیابی ہوتا ہے. بہتان عظیم، کوئی بڑا بہتان. اسی طرح قولن عظیم، کوئی عظیم بات. فضل عظیم، کوئی عظیم فضل. یوم عظیم، کوئی عظیم دن. یوم کا مطلب دن. سحر عظیم، سحر کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں پہلی والی بکس میں. جادو، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی عظیم جادو یا کوئی بڑا جادو. عذاب عظیم، کوئی عظیم عذاب. خلق عظیم، کوئی عظیم اخلاق. اب آ گیا الف لام آ گیا اسم سے پہلے. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جہاں الف لام ہوگا وہاں ایک یا کوئی کا ترجمہ نہیں ہوگا، اسی لیے ہم نے یہاں پر ترجمہ کیا الفضل العظیمی، عظیم فضل. الفوز العظیمی، عظیم کامیابی. الخزي العظیم، بڑی رسوائی. ایک یا کوئی کا یہاں پر ترجمہ نہیں ہوا. اسی طرح العرش العظیمی، عظیم چھت یا عرش. القرآن العظیم، عظیم قرآن. النبأ العظیمی، بڑی خبر. امید ہے آپ نے اس کو کاپی کر لیا ہوگا. آپ ویڈیو کو جو ہے پاز کر کے بھی اس کو آرام سے اتار سکتے ہیں اور اس کو یاد کرنا بھی ہے تاکہ آپ کی عربی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. ان تمام قطعات کو لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے. امید ہے آج کی کلاس میں آپ کو کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو ہے وہ ہماری سبق نمبر 2 پر ہوگی. اور کلاس کا اختتام ہم اس دعا سے کرتے ہیں، اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. آمین.